السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ جدہ میں ہندوستانی قونصل خانے نے حج 2027 کی تیاریوں کا باضابطہ آغاز کر دیا۔ قونصل جنرل فہد احمد قانصوری نے بتایا کہ گزشتہ حج میں 1,75,000 ہندوستانی عازمین کے لیے بہتر انتظامات کیے گئے۔ حج 2027 کے لیے درخواستوں کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور جلد قرآن دازی متوقع۔ رہائش، ٹرانسپورٹ، کھانے اور دیگر سہولیات کے لیے سعودی حکام سے رابطہ جاری ہے۔ مراد آباد ڈویژنل کمشنر کی عدالت نے جوہر یونیورسٹی کے 38 عمارتوں کو منہدم کرنے پر عارضی روک لگا دی۔ یہ روک مقدمے کے حتمی سماعت اور اگلے احکامات تک برقرار رہے گی۔ یونیورسٹی کے طلباء گزشتہ کئی دنوں سے نظام کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ تمام فریقین کو سننے اور ریکارڈ کی جانچ کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج اور پارلیمنٹ مارچ کے دوران پولیس کارروائی پر سپریم کورٹ نے سخت ناراضگی ظاہر کی۔ عدالت نے معاملے کی تحقیقات کے لیے سابق جج کی نگرانی میں خصوصی تحقیقات ٹیم یعنی SIT بنانے کی ہدایت دی۔ مظاہرین کے خلاف لیڈ گن اور الیکٹرک لاٹھیوں کے استعمال پر بھی سوال اٹھائے گئے۔ عدالت نے احتجاج کے دوران نوجوانوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات پر تشویش ظاہر کی۔ حیدرآباد میٹرو کے 10 منتخب اسٹیشنوں کو جدید اور ماڈل اسٹیشنوں کے طور پر ترقی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت صفائی، سیکیورٹی، پارکنگ اور مسافروں کی سہولیات کو بہتر بنایا جائے گا۔ رش کے اوقات میں مسافروں کی آمد و رفت کو منظم کرنے کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ پائلٹ منصوبے کامیاب ہونے کے بعد یہ نظام دوسرے میٹرو اسٹیشنوں پر بھی نافذ کیا جائے گا۔ بہتر روزگار اور مستقبل کی امید میں بیرون ملک جانے والے افراد کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مرکزی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 2023 سے 2025 کے دوران بیرون ملک 1900 سے زیادہ ہندوستانی شہریوں نے اپنی جان لے لی۔ ان میں سے 70% سے زیادہ واقعات خلیجی ممالک میں پیش آئے۔ 3 برسوں کے دوران صرف خلیجی ممالک میں 1340 ہندوستانیوں کی موت ہوئی۔ حیدرآباد کے ٹپا چبوترا علاقے میں شمیم بیگم نامی خاتون پر 3 افراد نے جان لیوا حملہ کر دیا۔ شدید زخمی خاتون کو تشویشناک حالت میں عثمانیہ جنرل اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے واقعے کے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات شروع کر دی۔ اس واردات کے بعد علاقے میں خوف و تشویش کا ماحول پیدا ہوا۔ حیدرآباد کے میڑ پلی علاقے میں ہیٹر سے کرنٹ لگنے کی وجہ سے 40 سالہ خاتون سواتی کی موت ہو گئی۔ وہ گرم پانی کے لیے بالٹی میں ہیٹر استعمال کر رہی تھی کہ اچانک پھسل گئی۔ ہیٹر سے ٹکرانے کے بعد انہیں شدید کرنٹ لگا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ تلنگانہ میں می سیوا پر فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ کے لیے درخواستیں وصول کی جا رہی ہے۔ اس سرٹیفکیٹ کے لیے فیس 40 روپے مقرر کی گئی۔ درخواست کے لیے راشن کارڈ اور خاندان کے سربراہ کے آدھار کارڈ کی زیروکس درکار ہوگی۔ اس سرٹیفکیٹ سے مختلف سرکاری خدمات اور فلاحی اسکیموں کے لیے خاندان کے معلومات آسانی دستیاب ہوں گی۔ حیدرآباد کے بریانی شاہ ٹیکری میں 17 سالہ نوجوان کے قتل کے معاملے میں پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کسی دوسرے شخص کی تلاش میں تھے۔ اسی دوران نوجوان سے جھگڑا ہوا۔ ملزمان نے چاقو اور مکے سے حملہ کیا جس سے نوجوان کی موت ہو گئی۔ پولیس نے ہتھیار، خون آلود کپڑے، موٹر سائیکل، موبائل فون ضبط کر لیے۔ میدک ضلع کے کلکٹر پرتیما سنگھ نے جکنٹا کی کستوربا گادیز گرلز اسکول کا دورہ کیا۔ انہوں نے خود ٹیچر بن کر 6ٹھی اور 7ویں جماعت کی طالبات کو سبق پڑھایا۔ کلکٹر نے طالبات کو نظم و ضبط اپنانے اور تعلیم پر خصوصی توجہ دینے کی تلقین کی۔ انہوں نے خراب کمپیوٹروں کو فوری مرمت اور آن لائن تعلیم کی سہولت بہتر بنانے کی ہدایت دی۔ نرمل ضلع طبی افسر ڈاکٹر راجندر نے بستی دواخانے کا اچانک معائنہ کیا۔ انہوں نے ڈاکٹروں کو موسمی بیماریوں کے مریضوں کا بہتر علاج کرنے کی ہدایت دی۔ موسم کی تبدیلی، کبھی بارش اور کبھی دھوپ کی وجہ سے بخار اور سر درد کے مریض بڑھ رہے ہیں۔ عوام سے گھروں اور اطراف میں صفائی رکھنے اور گندگی جمع نہ ہونے دینے کی اپیل کی۔ راشن کارڈ میں شامل خاندان کا کوئی بھی بالغ فرد فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ درخواست می سیوا مرکز آن لائن پورٹل یا موبائل ایپ کے ذریعے دی جا سکتی ہے۔ تفصیلات درست ہونے پر متعلقہ تحصیلدار 2 دن میں سرٹیفکیٹ جاری کرے گا۔ حکومت نے واضح کیا کہ یہ صرف خاندانی معلومات کا ریکارڈ ہوگا، جائیداد یا وراثت کا ثبوت نہیں۔ تلنگانہ میں بچوں کے خلاف جنسی جرائم کے بڑھتے واقعات میں تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔ گزشتہ سال پوکسو قانون کے تحت ریاست میں 3029 مقدمات درج کیے گئے۔ سماجی کارکنوں نے متاثرہ بچوں کو بہتر سیکیورٹی، بروقت کاؤنسلنگ اور بحالی کی سہولت دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کے درمیان بہتر تال میل اور ذمہ داران افسران کی جواب دہی پر زور دیا۔
TGSRTC نے ڈرائیوروں کی کمی پوری کرنے کے لیے عارضی اور آؤٹ سورس ڈرائیوروں کی بھرتی شروع کر دی۔ دوسری جانب 1000 مستقل ڈرائیوروں کی بھرتی کا عمل ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اس معاملے پر سوال اٹھ رہا ہے کہ پہلے مستقل بھرتی مکمل کی جائے یا فوری ضرورت کے لیے آؤٹ سورسنگ بڑھائی جائے۔ مسافروں اور ملازمین کی تنظیموں کے اس معاملے پر مختلف رائے سامنے آ رہی ہے۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں آئندہ 4 دن تک موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ متعدد اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کرتے ہوئے عوام کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا۔ حیدرآباد، رنگا ریڈی اور دیگر علاقوں میں درمیانی سے شدید بارش کا امکان ہے۔ عوام سے نشیبی علاقوں، ندی نالوں اور پانی جمع ہونے والی جگہوں سے دور رہنے کی اپیل کی گئی۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔